सज गए जिनके आने से दोनों जहां सज गए उनके आने की बरकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम दोनों आलम के हाजत रवा आ गए सारी दुनिया के मुश्किल कुशा आ गए मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे खिल उठी हर कली रश के जन्नत बनी आमीना की गली गोद में जिस को लेके हलीमा चली उस रसालत की दौलत पे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम चाँद भी जिनके चेहरे कहां हुआ आज पैदा है वो कमली वाला हुआ नूर से जिस की हर सू उजाला हुआ उसके जश्ने विलादत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम चेहराए मुस्तफा असल कुरान है चेहराए बंदोहा असल कुरान है चेहराए मुस्तफा असल कुरान है चेहराए मुस्तफा असल कुरान है आशिकों
کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے اس کی آیت ہے قرآن پاک میں۔ چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ کاف میں آیت نمبر 28 میں نے پہلے بھی ترجمہ سنایا ہے، لیکن آج اس کی اندر کی جو معرفت ہے وہ سنانے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنے دروازے سے باہر تو نکلو۔ آپ دیکھو اصحاب صفہ والے فقیر، مسکین، اور جنہیں نہ بیوی سے کوئی سروکار ہے، نہ اولاد سے سروکار ہے، نہ مکان سے ہے، نہ جانوروں سے ہے، اور نہ دولت سے ہے، اور نہ اپنی کسی کرسی سے ہے، نہ کسی وجاہت سے ہے، نہ شان سے ہے۔ اے محبوب ذرا تھوڑا سا اپنے دروازے سے مکھڑا باہر کرو۔ یا اللہ باہر کون ہے؟ فرمایا باہر آؤ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے محبوب باہر آنا ہے، پھر ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانا ہے۔ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے محبوب وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ اب کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پکار کیا رہے ہیں۔ یدعون پکار رہے ہیں۔ پکارنا کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا اور ہے، پکارنا اور ہے۔ پکارنا یہ ہے اے اللہ، اے اللہ پاک، اے میرے اللہ۔ یہ کس وقت بندہ پکارتا ہے؟ جب اس کے اندر کوئی بڑی خاص حاجت ہوتی ہے۔ اور اصحاب صفہ والے کعبے میں نہیں گئے، مسجد میں نہیں گئے، دروازہ مصطفیٰ پہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا لینے آئے؟ اللہ نے اس کا نقشہ بیان کیا، یدعو، وہ پکارتے ہیں مجھے۔ تو محبوب ان کا پکارنا، ان کے دل کی جو اندر کی گہرائی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ وہ پکار رہے ہیں محبوب، اور صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے محبوب ایسا کرو، ذرا باہر آ کے ان کے ساتھ تھوڑی دیر مانوس ہو جاؤ، ان کے پاس بیٹھو۔ وہ غریب ضرور ہیں، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، اور کھانے پینے کی وہ پرواہ بھی نہیں رکھتے۔ اے محبوب باہر آؤ۔ وہ تو صرف اور صرف جو مجھے پکار رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، دروازہ آپ کا ہے، آپ دیکھو تو صحیح باہر آ کے، وہ تو آپ کے مکھڑے کا دیدار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یریدون وجہہ، اے محبوب وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ مکھڑا، اے محبوب وہ آپ کو تکنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ آگے اللہ تعالیٰ ایک کمال کی بات فرماتے ہیں، فرمایا اے دیکھنے والوں، اب دیکھنے کا ادب اور سلیقہ اور طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ آئینہ کا انہم، اگر میرا محبوب باہر آ جاتے ہیں، تمہاری آنکھیں ان کے چہرے پہ لگ جاتی ہیں تو لگائے رکھنا، آگے پیچھے نہ کرنا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دیدار مصطفیٰ مانگا کرو، ہر وقت محبوب کے دروازے پہ رہا کرو، محبوب کو ہی مانگا کرو، بے شک پکارا مجھے کیا کرو زبان سے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ اندر تانگ یہ رکھا کرو، اس لیے پکارے ہیں محبوب عطا کر دے، محبوب عطا کر دے، محبوب عطا کر دے۔ یریدون وجہہ آئینہ کا عنہم، اے میرے محبوب کے صحابہ چہرہ بدوہا جب دیکھو تو دیکھتے رہنا۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ تریدو زینت الحیات الدنیا، حیات دنیا،
محبوب کا چہرہ دیکھ کے کہیں دنیا کی سنگار اور زینت کی طرف نہ چلے جانا، چہرے سے نظر نہ ہٹانا، یہ میں آپ کے دل کی چاہت کے لیے محبوب کو باہر بھیج رہا ہوں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا انہوں نے صحابہ نے، یہ زبان تو دنیا داروں کی ہے لیکن اندر بات محبوب کی ہے۔ صحابہ نے کہا اے محبوب، آپ کو دیکھیں اور آپ کو دیکھ کے دنیا کے سنگار کی کہاں ہوش رہتی ہے، آپ کو دیکھ کے دنیا کے سنگار کو، دنیا کی خوبصورتی کو کہاں دیکھنے کی ہمت رہتی ہے، ہوش رہتی ہے۔ محبوب آپ کا بددعا کا مکرہ ہی ایسا ہے جس کی قسمیں رب اٹھاتا ہے۔ فرمایا اے صحابہ، میرے محبوب باہر آ جائیں تو کسی اور کو نہ دیکھنا، کیوں؟ یہ میرے محبوب کا پیار ہے اور میری بھی ایک غیرت ہے۔ اگر آپ نے کہیں اور دیکھ لیا، اور دیکھنے والوں کو میں غافل کہتا ہوں، آپ کو دیکھنے والوں کو میں عاشق کہتا ہوں۔ اے محبوب، یہ آپ کو تکنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے محبوب ذرا باہر تو آ جاؤ، یریدون وجہہ، اپنے مکھڑے سے ذرا پردہ ہٹاؤ، یہ آپ کا دیدار کر لے۔ اور جب دیدار کرنے لگے تو اے محبوب کے صحابہ، دیدار دل جمی سے کرنا، کہیں آگے پیچھے نہ دیکھنا، اور محبوب کو دیکھتے 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 ان کی محبت میں، ان کے چہرے میں گم ہو جانا، اور ایسا دیکھنا کہ جس کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو، آپ ان کو پالو تو آپ نے ان کو پا لیا تو جنت بھی پا لی، مجھے بھی پا لیا۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ بددعا اصل قرآن ہے، چہرہ بددعا اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، قد ضاقت خیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مولا کریم، آج بہار کی پہلی تاریخ ہے، ربیع الاول، ربیع بہار، موسم بہار۔ اے مولا، تو نے ہمیں نام ہی ایسا دیا کہ بہار آ گئی ہے، بہار کی پہلی تاریخ ہے۔ اے مولا کریم، جب محبوب دنیا پہ مبعوث نہیں ہوئے تھے تو ایک قرآن کی آیت نے ہمیں خبر دی کہ اے محبوب، ان کو بتا دو، اور ان کے بڑوں کو بھی، اور ان کو بھی، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی۔ جب یہ یہودی اور عیسائی تھے اور ان کو پتہ چلا کہ آخری محبوب آنے والے ہیں، وہ آسمانوں پہ جلوہ فروز ہیں، تو مولا تو نے قرآن میں فرمایا، اے لوگو، جب میرے محبوب ابھی بنفس نفیس دنیا پہ نہیں آئے تھے، آپ مجھے کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، نام محمد کا واسطہ ہمیں اولاد عطا کر دے۔ تو تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہوتی تھی تو میں تمہاری تقدیریں بدل کے اولاد عطا کر دیا کرتا تھا۔ تم مجھے پکارتے تھے کہ اے اللہ،
اس آخری نبی جس کا نام حبیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے صدقے ہمارے اوپر جو فالج اور کوڑ کی بیماری ہے اس کو ختم کر دو۔ تو اے محبوب ان کو کہہ دو وہ تمہاری بیماری تمہاری تقدیر میں لکھی تھی، میں بدل کے ختم کر دیتا تھا۔ اور محبوب انہیں بتا دو تم آپس میں لڑائیاں جھگڑوں میں مبتلا تھے، اور تم میں کوئی عیسائی اور یہودی کہتا کہ اے اللہ ہمیں ایک کر دے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، تو میں تمہارے ایک ایک کام اسی وقت کیا کرتا تھا۔ اور جب میرے محبوب بنفس نفیس تمہارے اندر تشریف فرما ہو گئے، اب تم ان کا کلمہ پڑھنے سے انکاری ہو، بتاؤ اس وقت کام کس کو کہتے تھے اور کس کے نام کا کروایا کرتے تھے؟ اے مولا تو یہودیوں کا بھی کام کرتا رہا، عیسائیوں بھی کام کرتا رہا، ہمیں بھی آپ سے کام ہے۔ یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے محبوب کا مکھڑا ایمان کی حالت میں عطا کر دے۔ اے مولا محبوب سے پیار والہانہ کرنا نصیب کر دے، اور محبوب کے آداب پڑھنا سیکھنا اور آداب کا علم عطا کر دے۔ اے مولا کریم پھر اسی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے بھی بنا دیتا ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مولا کریم وہ سارے کام بنا دے اور سارے کام حل کر دے اور آسان کر دے۔ یا اللہ یہ دیوانے محبوب کی خاطر آئے ہیں، یہ کسی دنیا کے لیے نہیں آئے، کسی مطلب کے لیے، مطلب ان کو صرف ایک ہے۔ آج جو آئے ہیں جو چن چن کے تو نے بلا لیے ہیں، اے مولا ان کے دلوں میں رات سے کیفیت ہے کہ کب صبح ہوگی، کب دن چڑھے گا، اور ہم محبوب کی محبت میں ایسے محو ہو رہے ہیں رات بھول گئی ہے۔ اے مولا یہ تیرے محبوب کے عشق کے لیے بس تانگ لے کے آئے ہیں، ان کی تانگ یہ ہے جیسے صحابہ صفہ کی تانگ تھی کہ اے مولا ہمیں دنیا کی جاؤ حشمت نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو صرف دیدار مصطفیٰ چاہیے۔ اے مولا ان بھوکوں اور پیاسوں کو دیدار مصطفیٰ عطا فرما، یا اللہ ان پیاسوں کو دیدار مصطفیٰ عطا فرما، اے مولا ان پیاسوں کو دیدار مصطفیٰ عطا فرما، اے مولا ان پیاسوں کو دیدار مصطفیٰ عطا فرما۔ اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے دعا کی، اے مولا ان سب کے لیے دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ اے مولا کریم مکھڑائے بددعا اصل میں قرآن ہے، ان تلاوت کرنے والوں کے اوپر لاکھوں سلام، اے مولا ان کے اوپر بھی تو سلام بھیجتا ہے، صلوات علیہم، اے اللہ ان کو ہمیشہ سلامتی عطا کر دے، ان کے رزق میں عزت میں برکت فرما دے، ان کے جان میں مال میں اولاد میں برکت فرما دے، اور مولا آنے والے کل صبح کے لیے پھر مہلت مانگتے ہیں، درود و سلام تک کی مہلت عطا فرما، 12 دن کی مہلت عطا فرما، پھر ساری زندگی مہلت عطا فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے جائیں ہم عادت بنا رہے ہیں کہ محبوب جب تشریف لائے تو ہم درود اور سلام پڑھا، اور قبر میں بھی آپ کا تشریف لائیں گے، اور مولا یہ عادت بن گئی تو فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے پوچھنے سے پہلے ہم یہ شعر پڑھیں، چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے۔ اے اللہ ہم اس وقت درود و سلام پڑھیں اور فرشتے دیکھ کے خوش ہو جائیں، اور محبوب فرمائیں فرشتوں تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ ہے کون جو مجھ پہ درود بھی پڑھ رہا ہے سلام بھی پڑھ رہا ہے؟ تو مولا ہمیں عادت بنانی ہے، اور ہماری عادت میں ہماری مدد فرما، اور مولا ان سب دیوانوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہور فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی افواج کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر و مرشد کے درجے بلند فرما، میرے پیر و مرشد کے آستانے کی خیر
خیر فرما، اور جہاں جہاں جس جس کو نسبت ہے ان کے پیرہانے کی خیر فرما، ان کے آستانوں کی خیر فرما، یا اللہ سب سنیوں کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔